اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے سربراہان اور عہدیداران السلام علیکم۔ گزشتہ سوموار کو میں نے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر صاحب کے آفس کال کی اور ان سے میٹنگ کے لیے ٹائم لینے کی کوشش کی، اور مجھے منسٹری سے یہ اپروچ کیا گیا کہ آپ ایجنڈا بھی سینڈ کریں۔ اور جب ہم نے ایجنڈا سینڈ کیا تو ریکال آئی کہ آپ اس ایجنڈے پہ اگر اس ہفتے میں ممکن ہوا تو منسٹر صاحب سے ملاقات ہوگی، ادروائز آپ کی فیڈرل سیکرٹری سے اسی ایجنڈے پر ملاقات ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جمعرات کے دن ہم اسلام آباد لیول پہ پیرا کی جو چیئرپرسن میڈم ضیاء بطول صاحبہ ہیں ان سے بھی ملے۔ میرے ساتھ میٹنگ میں ہماری ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر ملک دین محمد عوان صاحب اور ایسوسی ایشن کے سینئر عہدیداران قاسم عباس صاحب، میڈم ریحانہ ظہیر صاحبہ اور طارق صاحب بھی شامل تھے، اور ہم نے نجی تعلیمی اداروں کے حوالے سے مسائل ان کے سامنے پیش کیے۔ اور چونکہ اسلام آباد کے اسکولوں کی رجسٹریشن کی اتھارٹی کے چیئرپرسن ہیں وہ، تو انہوں نے ہمیں 1 ایئر کے ویو آف کا جب ہم نے مطالبہ کیا تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور بھی پیرس سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے ان کو بھی انہوں نے قبول کیا۔ لیکن جو ملک بھر کے لیے مطالبات تھے، جیسے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بلا سود قرض دینا اور تعلیمی اداروں میں بچوں کو بلائے جانے کے حوالے سے 11 جنوری کی فائنل ڈیٹ کے حوالے سے اور باقی متعلقہ اداروں کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آلریڈی میٹنگ شیڈولڈ بھی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ کل آپ کی ملاقات ہو جائے۔ پھر کل جمعہ کے دن ہماری وفاقی سیکرٹری ایجوکیشن جو فرح حامد صاحبہ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور بہت خوش آئند ملاقات رہی۔ اس میں کیٹیگوریکلی کچھ ڈیسیژنز ہوئے، اور حکومت اور انہوں نے ہمارے تعلیمی اداروں کی کارکردگی اور خدمات کو سراہا، اور میڈم فرح حامد صاحبہ نے یہ فرمایا کہ جو بلا سود قرضے چھوٹے تعلیمی اداروں کو کم فیس والوں کو دیے جائیں گے، سود حکومت پے کرے گی اور آسان شرائط پہ یہ قرضے ہوں گے۔ دوسرا، اس کے لیے سمری تیار ہو گئی ہے۔ دوسرا، اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کو 1 ایئر کا تجدید رجسٹریشن کا بھی ویور مل گیا، اور پھر ہفتے میں اسلام آباد کی حد تک تعلیمی اداروں کو 1 دن کھولنے کی اجازت مل گئی، اور ایس او پیز کے تحت ہمارے پرنسپل صاحبان تعلیمی ادارے کھولیں گے تاکہ بچوں کا جو کام اور چیزیں ہیں وہ پراپر مینیج ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ ملک بھر کے تعلیمی بورڈز، پنجاب میں آلریڈی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی تھی داخلہ فارمز کی، باقی ملک میں بھی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے، اسلام آباد سمیت سب کو وہ ایکسٹینڈ کریں گے ڈیٹ کو۔ اور اس سلسلے میں EOIB، سوشل سیکیورٹیز، پروفیشنل ٹیکس، ان چیزوں کے حوالے سے بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ اب میری اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپس کا اتحاد اور اتفاق برقرار رکھیں، اور ہم نے اپنا جو شدید ہمارے مسائل تھے اور موقف ہمارا تھا اس حوالے سے کہ جی جنوری میں ہم نے بہر صورت تعلیمی ادارے کھولنے ہیں، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ ہمارا موقف وہ ہر سطح پہ لے کے چلیں گے، اور ہم نے کیٹیگوریکلی واضح کر دیا ہے کہ جی 11 جنوری سے آگے قطعاً ہم تاریخ ایکسٹینڈ نہیں کرنے دیں گے، اس صورت میں ہم خود سے تعلیمی ادارے کھولیں گے۔ تو اب اس میں الحمدللہ ہمارے کچھ مطالبات مان لیے گئے ہیں، اور باقی بھی ہمارے اتحاد اور اتفاق سے ممکن ہوگا، اور انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں۔ چونکہ ہمارے جو بچوں کا قیمتی سال تقریباً ضائع ہونے کے قریب ہے، اس میں بھی ہم نے اپنے تحفظات اور مطالبات سامنے رکھ دیے، اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے سروائیول کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے۔ جو دوسرا راستہ ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور ہم اس پہ حق رکھتے ہیں کہ جب چاہیں ہم احتجاج کریں، اور اگر 11 جنوری کی ری اوپننگ کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوتا تو پھر ہم نہ صرف احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں بلکہ ملک اور قوم کے بچوں کے تعلیمی ادارے کھولنے کا بھی حق محفوظ رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔